الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرا کام ہے سوچتے رہنا کہ تیرا کام کیسے کرنا. میرا کام ہے سوچتے رہنا کہ تیرا کام کیسے کرنا. تیرا نام لیتے رہ کر تیرا حکم پورا کرنا. تیرا نام لیتے رہ کر تیرا حکم پورا کرنا. محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. خالق کائنات، مالک ملک، رب ذوالجلال نے ہم کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جس پر دنیا اور آخرت کے اندر چین اور سکون، امن اور اطمینان، کامیابی اور کامرانی اس کا دار و مدار ہے، وہ چیز ہے ایمان. وہ چیز کیا ہے بھائی؟ ایمان. تو جو انسان ایمان کو سیکھے، ایمان کو سمجھے، ایمان پر محنت کرے اور ایمان کو بچا کر کے لے جائے، وہ کامیاب ہے. اور جس نے یہ نہیں کیا، ایمان کے نام تو ہیں، ایمان کے الفاظ تو ہیں، لیکن ایمان سمجھا نہیں، ایمان بنایا نہیں، ایسے ہی دنیا سے چلا گیا. جیسے کہ آج عامتاً ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان ماں بہنیں یا نوجوان مرد جو ایمان سے نکل کر جو غیر اللہ کے حدود میں آ رہے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ ایمان کو سمجھا نہیں. ایمان کے الفاظ بہت بولے، ایمان کے فضائل سے ایمان نہیں بنتا، ایمان کے فضائل سے ایمان نہیں بنتا.
ایمان کس سے بنتا ہے؟ ایمان کے فضائل سے۔ ایمان کا شوق تو ضرور ہوتا ہے، ایمان کا غوث تو ضرور بڑھتا ہے، لیکن ایمان بنانے کے لیے ایمانی طریقہ جو انبیاء نے سکھایا اس طریقے سے ایمان پر محنت کی جاوے تو میرا اور آپ کا ایمان بڑھے۔ نمبر 1، ہاں میرا اور آپ کا ایمان بڑھے گا۔ اور اگر ہم نے صرف فضائل سنے اور پھر کیا ہے ایمان پر اصلاً محنت نہیں کی تو بھائی میں اور آپ بھی کیا ہے جس طریقے سے ہمارے اور بھائی جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہی حالت رہی تو ہمارا بھی ایسا ہی حشر ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی قیمت کو سمجھیں، ایمان کو سمجھیں، ایمان بنانے کے طریقے کو سمجھیں اور اسی اعتبار سے محنت کرے تو پھر میرے اور آپ کے لیے پھر کیا ہوگا؟ کائنات کا ذرہ ذرہ دشمن ہو جائے گا، لیکن میں اور آپ ایمان پر استقامت کے ساتھ رہیں گے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا سی پریشانی آئی، دیکھو نوجوانوں کی حالت کو دیکھو، اپنے گھروں کی حالت کو دیکھو، ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، نوجوان کیا کہتا ہے؟ نوجوان مرد اور عورت کیا کہتے ہیں؟ میں چلا جاؤں گا، میں چلی جاؤں گی، میں تو یہ کر لوں گی، میں تو وہ کر لوں گا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے ایمان کو نہیں سمجھے۔ کیا نہیں سمجھے بھائی؟ ایمان الفاظ نہیں، ایمان کھیل کود نہیں، ایمان اللہ کے غیبی ایمان اللہ کے غیبی نظام کو ماننے کا نام ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے غیبی نظام کا ماننے کا نام ہے۔ اللہ کے غیبی نظام کو نبی جی کے طریقے کے مطابق ماننے کا نام ایمان ہے۔ اسی کو کتابوں میں یہ کہا التصدیق بالقلب، التصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اعمال بالجوارح، اس کو ایمان کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق کرنا اللہ کا نظام ہی چلتا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کیا ہے زبان سے بولنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور پھر کسی اعتبار سے اس کلمے کے تقاضے کے مطابق آنکھوں سے وہی کام کرے، ہاتھوں سے وہی کام کرے، رات ایسے ہی گزارے، دن ایسے ہی گزارے جیسے اس کلمے کا تقاضا ہے، تو یہ ہوا ایمان کی ظاہر، یہ ہوا اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اگر سامنے والے کو سمجھانا ہے، مجھے اور آپ کو خود سمجھنا ہے تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ بھائی بالکل آسان الفاظ میں اللہ کے غیبی نظام کو غیب کسے کہتے ہیں؟ جو دکھائی نہیں دیتا، آنکھوں سے اوجھل ہے، دو آدمی ہے یا اپنے طرح اکیلا ہے، وہ دین کی بات کر رہا ہے، اس وقت دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہاں یہ بھی دین کی مجلس ہے۔ دین کی مجلس صرف کسی کو نہیں کہتے جو اجتماع ہوگا یا بڑے مولانا آئیں گے اور وہ بات کریں گے وہی دین کی مجلس ہوگی، نہیں بھائی، دو آدمی دو ایمان والے کھڑے ہیں، وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی دین کی مجلس ہے۔ اب اس مجلس میں بھی وہی تمام وعدے ہیں جو وعدے ہم بڑی مجالس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فرشتے کیا ہے نا، ان کو کیا رحمت کے فرشتے ان کو گھیرے لیتے ہیں۔ ہاں تو کیا دو آدمی ہو تب بھی دل دماغ میں ہونا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ اکیلا تنے تنہا ہے، موبائل سے نہیں بچ سکتے۔ کیوں نہیں بچ سکتے؟ اس لیے کہ کس کو جواب دینا ہے، کون ہمارا حساب لے گا، کون اور کون ہمیں دیکھ لے گا۔ لیکن اگر ایمان سمجھا ہو، اللہ کے غیب کو ماننے کا نام، اللہ کے غیبی نظام کو ماننے کا نام ایمان ہے، تو کہے گا ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب گھات کے اندر ہے، تیرا رب برابر دیکھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، تیری کون سی حرکت ہو رہی ہے، وہ تمام کی تمام چیزوں کو تجھے حساب دینا ہوگا۔ وہ دل و دماغ کے اندر جب مضبوط ہوگا تو پھر کیا ہوگا، موبائل سے بھی تو بچ جائے گا، موبائل کی غلط حرکت سے تو بچ جائے گا۔ سورہ یاسین کے اندر پڑھتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، مجرموں کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا۔ وہ سمجھے گا کہ دنیاوی نظام کے اعتبار سے آپ کون ہے، کسی کو معلوم ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، میں نے تو یہ سب نہیں کیا، اللہ میں نے یہ سب نہیں کیا، اللہ میں نے یہ سب نہیں کیا۔ اللہ کہیں گے
مہر لگا دیں اس کو، مہر لگ جائے گی، اس کے منہ پہ مہر لگ جائے گی، زبان بند ہو جائے گی۔ آپ زبان سے بہت کام بھی کر سکتے ہیں، اور زبان ہے نا، زبان کو احتیاط سے برتنے سے انسان جہنم سے جنت والا بن سکتا ہے، بے احتیاطی کرنے سے انسان جنت سے جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے کیا ہے تو کیا سمجھے گا اس دن بھی، کیا کہے گا کہ یار تو کوئی ہے نہیں، جیسے دنیا کے اندر میں جب بچ گیا تھا، میں نے کسی کے خلاف الگ وارنٹ جاری کیا تھا، وکیل کو پیسے دے کر میں کیسے مقدمہ جیت گیا تھا، یہاں بھی مقدمہ جیت جاؤں گا۔ ارے یہ خام خیالی ہے، یہ سب خام خیالی ہے۔ وہ اللہ اللہ ہے، وہ اللہ اللہ ہے، سب ایک سے ایک رکعت وہاں پہ موجود ہوگا۔ جس وقت جس جگہ آج کی مشینوں کے اندر یہ بات ہے، کون سے سیکنڈ کے اندر کس طریقے سے تو نے کون سی حرکت کی تھی، وہ جب آج کی مشینیں بتا رہے، تو وہ مشین بنانے والے کے دماغ کو بنانے والا جو اللہ ہے، اس کے پاس تو کیسی کیسی طاقتیں ہوگی، اس کے پاس تو کیا ایسی قوت نہیں ہے۔ اسی کو میرا اللہ کہہ رہا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ارے کان کھول کے سن لو، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے کہ ان کو پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کرتا ہے، تو کیا کرے گا، تو کیا کرنے والا ہے، کون سے تو نے کارے کرتوت کیے ہیں، تو نے یہ کام کیے، وہ کام کیے، کیا میرا اللہ نہیں جانے گا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ یاسین شریف کے اندر بیان فرمایا، آس بن وائل وہ جو مکہ کا ایک گھنٹال تھا، وہ ایک مرتبہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ جو ہے نا ایک مردے کی ہڈی لے کے آیا۔ کیا لے کے آیا؟ ایک مردے کی ہڈی لے کے آیا، اور وہ جو ہڈی لے کر کے محمد یہ ہڈی ہے نا، یہ تو ایسی دیکھو وہ بوسیدہ ہڈی ہو گئی ہے، اس میں کون جان ڈالے گا، کس کی طاقت ہے جان ڈالے گا؟ میرا اللہ اس کو کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ وہ کہتا ہے، وہ ہمارے سامنے مثال پیش کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ بوسیدہ ہڈی لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں کون جان ڈالے گا؟ محمد کہیے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قل آپ کہہ دیجئے قل يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے اس میں جان وہ ڈالے گا جس نے سب سے پہلے اس کے اندر جان ڈالی، سب سے پہلے اس کو اٹھایا، اس کو پیدا کیا۔ من يحيي العظام، ہاں قل يحييها الذي انشاها اول مره، سب سے پہلے بھائی ہم ہڈی ہو جائیں گے نا، اور اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہو کہ ہمارے سامنے اعتراض اور اشکال کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا، پیدائش کے وقت تو کیا تھا، تو کہاں تھا، 50 سال پہلے کہاں تھا، 30 سال پہلے کہاں تھا، تو کہاں تھا؟ پھر کیا ہے، ہمارا نظام چلا، اور تیرے ماں باپ کے اندر ہم نے کیا ہے وہ کھانا بھجوایا، پھر اس سے ہم نے خون بنایا، پھر اس سے منی بنوائی، پھر اس کو خاص انداز سے ماں کے رحم میں پہنچایا، پھر اس کے بعد اس سے ہڈی بنائی، پھر اس کے بعد لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد پورا نقشہ بنایا۔ المصور هو اللہ، تصویر اور نقشہ بنانے والا میرا اللہ، وہ تمام ہم نے کیا، اور اس کے بعد ہم نے تیرے اندر جان ڈالی۔ کیا کیا؟ یہ سب چیزوں کو بھول گیا، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ الخالق هو اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، الباری هو اللہ، کام پہ لگانے والا میرا اللہ، المصور هو اللہ، نقشہ بنانے والا میرا اللہ۔ ان تمام چیزوں کو تو بھول گیا، اور میرے سامنے دلیل پیش کر رہا ہے کہ اس ہڈی کو کون اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ تو بھائی بات یہ بتا رہا تھا کہ انسان اللہ کے غیبی نظام کو اگر مانے تو اس کی پوری زندگی برابر رہتی ہے۔ اللہ کا غیبی نظام کون سا ہے؟ ایمان مفصل میں بیان کیا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی کائنات کی پریشانیوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی چھوٹی سی چھوٹی پریشانی سے میری اور آپ کی پریشانی بہت بڑھ جائے گی۔ ایمان اور برا، ہم جہاں کہتے ہیں یہ حکومت یہ ہو گئی اور فلاں ہو گیا، میرا اللہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم روزانہ پڑھتے ہیں رب العالمین اللہ ہے،
کون پالتا ہے بھائی؟ اللہ پالتا ہے نا. ہم لوگ بولتے بھی رہتے ہیں چاہے زمین لوہے کی ہو جاوے اور آسمان تانبے کا ہو جاوے، پھر بھی میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر بھی کیا ہے؟ میرا اللہ رب العالمین ہے وہ ہمیں پال کے دکھائے گا. اس لیے بہت سی مرتبہ آج کل ایسے الفاظ نکالتے ہیں جن الفاظ سے ہم ایمان حدود کو پار کر جاتے ہیں، اچھے پار کر جاتے ہیں. ہمیں بہت سنبھلنے کی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. کون پالتا ہے؟ اللہ پالتے ہیں. دیکھو تمام انبیاء کی دعوت کو دیکھو، سب سے زیادہ دعوت دینے والے کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. کتنے سال دعوت دی؟ 950 سال دعوت دی. تو بھائی آپ کو ایک بات تو یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بولو ایمان کس کو بولیں گے؟ لو، میں زندستان میں بول رہا ہوں یا قبرستان میں ہوں؟ ایمان کس کو بولیں گے؟ اچھا مجھے بورڈ لگانا پڑے گا بھائی، کنارہ والے مسجد والے. بھائی ایمان کس کو بولیں گے؟ یہ غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اس کو بے ادب کہا جائے گا. ایمان کی بات بتائے تو بھی ایمان کی تعریف نہیں ہے. بولو ایمان کس کو بولیں گے؟ اللہ کے غیبی نظام کو نبی جی کے طریقے کے مطابق ماننے کا نام ایمان ہے. کس کو بولیں گے بھائی؟ اللہ کے غیبی نظام کو. اور وہ طریقہ کس کا؟ نبی جی کے طریقے کے مطابق ماننے کا نام. غیب کس کو بولیں گے؟ جو نہیں دکھائی دیتا. کون پالتا ہے؟ اللہ کا. دیکھا آپ نے کہ اس طریقے سے اللہ نے اس کو آرڈر کیا ہے اور پھر وہاں سے پیسے آتے ہیں؟ دیکھا آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ میرا اللہ کا غیبی نظام ہے. کون عزت دیتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ ڈائریکٹ کر رہا ہے؟ وہ کون کرتا ہے؟ سب اللہ کر. الممیت ہو اللہ، مارتا اللہ ہے. تو مارنے کے طریقے کا نظام کون بناتا ہے؟ اللہ ہے. وہی ہم کہتے ہیں آج نبی جی نے بتایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام لوگوں کا سب سے زیادہ ان کی توجہ صرف بتانا ہو. ان کا پیٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ ان کا پیٹ ہوگا. اور دین ان کا صرف خواہشات ہوگا. دین کیسا ہوگا؟ میری سمجھ میں آئے گا تو کروں گا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں مانوں گا. یہی تو میرا اور آپ کی بات ہے. میری سمجھ میں نہیں آئی. ایک کاٹھی لاوا آدھے کا نو لاوا نے. پوچھو تو بھائی منصا سے بعد میں ملو، سوال کرو منصا یہ کیا ہے، آپ نے آج کیا بات بتا دی. شیطان کا سب سے بڑا حربہ وہ جس کے اندر وہ خود ملیامیٹ ہوا. اور وہ کس چیز سے وہ ختم ہوا؟ اس کے وساوس سے ہی وہ مارا گیا. اور اس کا سب سے بڑا انسانیت پہ حملہ یہی وساوس کا ڈالنا. آج تمام نوجوانوں کو جو بھی ایمانی اعمال پہ نہیں آ رہے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر وساوس ہے. وہ وساوس آپ نکالو گے اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے بڑوں کو کہیں گے کسی کو بڑا بناؤ گے تو اس صورت کے اندر وساوس آپ نکالو گے. آپ کا ہم موبائل دیکھتے دیکھتے، ٹیکنالوجی دیکھتے دیکھتے یہاں تک سوال ہو گیا کیا اللہ ایک ہے؟ کیا مرنے کے بعد بھی زندہ ہے؟ یہ سب سوال میرے نوجوانوں کو ہو رہے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. جب کریں گے ان کو سمجھائیں گے تو ہی تو بات بنے گی. آپ سے تعلق رکھو گے نوجوان، کس سے تعلق رکھو گے؟ موبائل سے. ہاں بھائی اللہ والوں سے تعلق رکھو، اپنے ایمان کو پہچانو. ایمان میرے اللہ کے غیبی نظام کو نبی جی کے طریقے کے مطابق ماننے کا نام ایمان ہے. وہی الرزاق اللہ ہے، رزق اللہ دے گا. اللہ نے کہا میرے نبی کے پاس بہت سارے آتے تھے اور کہتے تھے پیسے نہیں ہے رسول اللہ، کیا کیا جائے، کھانے کا انتظام نہیں ہے. نبی جی نے کیا فیکٹری کھول دی؟ کیا کیا نبی جی نے؟ میرا اللہ کا آرڈر چلایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. یہی بات ہے کائنات کے نقشوں پہ جو بھی نقشہ میرے اور آپ کے سامنے آئے اس پہ اللہ کا حکم جان کر اس کو چلانا، یہ اللہ کے نام کی بلندی کرنا ہے. اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں. نقشہ آ گیا، اب اس نقشے کا ڈائریکٹ اثر لینا شروع کر دیا. ذرا تو کچھ اللہ کو کہیں اللہ میں کیسے کروں، اللہ اس نقشے میں کیا کروں، اللہ میں تو عاجز ہوں، اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو کبھی کہو بیماری آ گئی
بھائی ابھی کہو ڈاکٹر سے کہاں جاؤں؟ بولا بھائی ایسا مت کرو، یہ تو رمیش اور مہیش سے کرتا ہے، بھائی تو محمد اور احمد ہے، ایسا ہو گیا چلو میں پہلے نماز پڑھتا ہوں، یہ نقشہ آ گیا، میں پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھوں، اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آپ مجھے صحت دے دینا، اللہ یہ بیماری میں آپ ہی کی طرف سے ہیں، الضار هو اللہ، نقصان پہنچانے والا اللہ، اور النافع نفع دینے والا اللہ، السلام سلامتی دینے والا اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں تو یہ بیماری ہے آج کل کی، تو کورونا بہت ڈر لگتا ہے، فلاں فلاں، غلط ہے بھائی طریقہ۔ ان حالات میں کیا کیا جائے؟ ان حالات کے اندر وہی ایمان جس کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ بیماریوں سے، اور اتنا ہی پوری دنیا اگر زہریلی ہو جاوے، پوری دنیا زہریلی ہو جاوے، پھر بھی اگر ایمان والا ہے، نام والا ایمان نہیں، کام والا ایمان والا۔ نبی جی نے کتنی پیاری دعا بتا دی، صبح کی دعا بتا دی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایسے ہی مت پڑھنا، ایسے ہی مت پڑھنا، کھانا کھاتے ہو تو ایسے ہی کھاتے ہیں، انناس اچھا لگتا ہے نا؟ ہاں جی مودن صاحب کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ انناس، انگور، تو انگور اور انناس آئے تو ایسے اگر کھا لے، ایسے ہی کھا لے، دانت میں نہ دبائے، ایسے ہی کھا لے تو بہت فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، بدہضمی ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوستو یہ کھانا ظاہری جسمانی کھانا تھا، جس کو تم نے اللہ کی مشین، اللہ نے دانت دیے ہیں، اس کے اندر استعمال نہیں کیا، ایسے ہی جانے دے رہے ہو، آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے اللہ نے ایمان بنانے کے لیے ایمانی اعمال دیے ہیں، نمبر 1 نماز ہے، دعائیں ہیں، اب ان دعاؤں کو بس یہ دعا پڑھ لو، اس سے تمہارا کام ہی بن جائے گا۔ بھائی اس نے کیا کہا ہے، اس کے بھی دانت ہے، وہ سمجھو تو صحیح پہلے۔ اللہ اکبر، نماز ایسے ہی پڑھتے ہیں، دعائیں معصورہ ایسے ہی پڑھتے ہیں، دعائیں قنوت ایسے ہی پڑھتے ہیں، رکوع ایسے ہی کرتے ہیں، اور سجدہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب ایسے ہی کرتے ہیں تو اسی لیے باہر جانے کے بعد فوراً دوسری باتیں، ارے نماز کے اندر بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھائی نماز بھی ختم ہو گئی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب یہ ایسی نماز ہے، اب وساویس اور اب اللہ کے ساتھ ایمان اب کیسے بنے گا؟ اس کے لیے کون سا مشین دیا ہے بھائی؟ ان کھانوں کا مشین کیا ہے؟ اس روحانی کھانے کو ہضم کرنے کا مشین کیا اللہ نے نہیں دیا ہے؟ کون سا مشین؟ جیسے تو پیسے کمانے کے لیے کیسے لگاتا ہے مشین، وہ مشین یہاں پر بھی ہے، دل دماغ جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دل دماغ یہاں پر بھی تو لگاؤ۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا استحضار ہو، نماز اس کو کہتے ہیں جس میں اپنی ابدیت کا اظہار ہو، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کا استحضار دماغ میں ہو، اپنی ابدیت، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا استحضار ہو، کیا جناب، اس کا اظہار ہو، اس کو بھائی نماز کہتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ تو بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان کی خرابی۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، یہ نہیں۔ کیا کرو گے جناب؟ اس کے پیچھے کا پورا نظام، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں کا پالنہار ہے۔ بڑے سے بڑے وکیل نے، بڑے سے بڑے لوئر نے، بڑے سے بڑے وہ انجینئر نے، سائنسدان نے، ڈاکٹر نے، جو بھی تمہارا دماغ بڑا سے بڑا ہے، ان تمام کے اندر جو کمال آیا ہے، وہ تمام کمال وہ اصل میں اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو میں تعریف اللہ کی کروں گا، اور وہی سب کو پالنے والا ہے، مجھے بھی وہی پالتا ہے، ان کو بھی وہی پالتا ہے، میرے چھوٹے بچے کو بھی وہی پالتا ہے، وہی نظام بنائے گا۔ دماغ لگانا پڑے گا، اب کیا کرو؟ اس طریقے سے ایمان بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ دماغ۔ وہ آپ کو دعا بتا رہا تھا، وہ کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا، یہ دعا سب کو آتی، کن کن کو نہیں آتی؟ انگلی اوپر کرو۔ یہ دعا سب کو آتی ہے، کن کن کو نہیں آتی؟ آپ کو نہیں آتی، اور کن کو نہیں آتی؟ اچھا یہ دعا بتا دوں، یاد کر لو گے انشاءاللہ، یاد کر لو گے؟ اس طریقے سے مجھے دیکھتے ہیں کہ جیسے کھا جائیں گے۔
بسم اللہ الذی، تمام تعریف بسم اللہ الذی، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اللہ کون ہے؟ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ زمین کی کوئی چیز، آسمان کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ وہو السمیع العلیم، وہ بہت سننے والا، وہ بہت جاننے والا ہے۔ دل و دماغ کے اندر اس کے معنی کو دماغ میں رکھ کر 3 مرتبہ صبح میں پڑھے، 3 مرتبہ شام میں پڑھے، تو پھر کیا ہے، کوئی پریشانی لاحق نہیں آ سکتی، کوئی بڑی مصیبت ہم کو نہیں پہنچ سکتی۔ بہت سارے واقعات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے اس ایک جو بالکل کیا ہے کہ جو مختصر واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے بھائی نے کتاب لکھی ہے، ان کا نام ہے مانگتا جا لیتا جا، تو اس میں جو ہے جو نمبر 1 پر دعا وہ یہی ہے۔ تو ایک مرتبہ بھائی پڑھانے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک کا فون آیا، بہت دعا دینے لگا، ماشاءاللہ اللہ آپ کا یہ کرے، اللہ فلاں کرے، اللہ فلاں کرے۔ بھائی کیا ہوا؟ تو بتایا کہ آج ابھی ایکسیڈنٹ ہوا اور میں سب سے پہلے آپ کو فون لگا رہا ہوں۔ کہا میری گاڑی کو اگر ابھی کوئی دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اس کے اندر جو بھی ہوگا ایک بھی بچا نہیں ہوگا، لیکن مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ایک کو بھی ذرا سا خراش بھی نہیں آئی ہے۔ کیا ہے کہ کسی کو کیا ہے کہ کسی کو جو مصیبت اور وہ ہے وہ کیا ایک کو بھی نہیں آئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہوا کہ میں نے آپ کی کتاب کی وہ دعا صبح میں 3 مرتبہ میں پڑھتا ہوں، شام میں 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، اسی دعا کی برکت سے اللہ نے میری پوری حفاظت فرمائی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ پھر وہ دعائے انس، یہ کہ حفاظت کا دعائے انس کتنی کیا ہے، وہ جو حجاج بن یوسف ظالم کے سامنے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ جانتے ہو انس میں نے تم کو کیوں بلایا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا تم کو قتل کرنے کے لیے بلایا ہے؟ کہا اچھا تم مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، کیا دعا بتائی؟ کہا اچھا کیوں آپ ہمیں نہیں قتل کر سکتے؟ کہا میں جو ہے نا ایک دعا پڑھتا ہوں، میرے نبی نے مجھے دعا بتائی ہے اس کے لیے۔ اور پھر وہ پوری بات ہوئی تو ان کے ساتھی نے کہا آپ نے کیوں ان کو بلایا تھا قتل کرنے کے لیے، آپ نے قتل نہیں کیا؟ کہا میں ان کو قتل کرتا نہیں تو ان کے دائیں بائیں میں نے دیکھا تو 2 بڑے بڑے شیر ہیں، وہ شیر میرے کو پھاڑ ڈالتے۔ اچھا، اور وہ دعا تو ان کو نہیں بتائی، وہ دعا پھر انہوں نے بتائی، اپنے خادم کو بتائی۔ حضرت انس کون؟ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ۔ یہ کیا 10 جملے ہیں، تو اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ بتا یہ رہا تھا آج امن چین اور سکون کا بڑا فقدان ہے، اس کو اور کیا پورے ماحول خراب ہے، لیکن یہ ماحول اتنا خراب نہیں ہے جو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ احزاب کے وقت پیش آیا تھا۔ وہ ورلڈ وار تھا، ہر طرف سے تمام لوگ آ گئے تھے مارنے کے لیے، لیکن کیا کیا؟ جب دیکھا تو ہر طرف سے حملے ہی حملے ہیں۔ صحابہ نے کیا کہا؟ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، کہ یہ تو وہی چیز ہے جو میرے اللہ اور میرے رسول نے ہم کو وعدہ کیا تھا، ایسا آنے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ ہم بھی یہی کہے، میرے نبی جی نے یہ کہا تھا ایسی بیماریاں آئے گی جس کا نام آپ کے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا، اور ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اس وقت بچنے کا بہترین ذریعہ دعا ہوگا۔ دعا الغریق، جیسے ڈوبنے والا دعا کرتا ہے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، لیکن دعا کون کرے گا؟ دعا وہی کرے گا، دعا یعنی مانگنا، اپنے رب سے مانگنا، جبکہ اس کے اندر ایمان بھی ہوگا۔ ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان بنے گا ایمان کے بنانے کا طریقہ جو میرے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اور وہ کیا طریقہ بتایا ہے؟ کہ اپنے دل و دماغ کو کائنات کے نظام میں لگا کر اللہ کی صفات کی پہچان کرے، اس سے ایمان بنتا ہے۔ اور اگر اس سے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی پہچان نہیں کی تو پھر میں اور آپ سور سے زیادہ برے ہیں۔
خنزیر سے زیادہ برے ہیں، اور پھر میرے اور آپ کے لیے نعوذ باللہ قرآن کا فیصلہ جہنم کا ہے۔ میرا اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے کو انجام کے اعتبار سے جہنم والا بنایا ہے۔ کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذان لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہے لیکن کیا ہے جو اچھی بات ہے وہ نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، جانور ہے، بل ہم اضل، اس سے گئے ہوئے ہیں۔ کون ہے؟ اولئک هم الغافلون، جو اپنے مقصد سے بالکل غافل ہیں۔ اس لیے بھائی چاہیے کہ ہم لوگ کیا کریں کہ ہم لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان بنائیں اور اللہ سے دعائیں مانگے، سمجھے بات، اور اپنی حفاظت کے لیے 2-3 نسخے۔ نمبر 1 صبح میں یہی دعا بسم اللہ الذی لا یضر 3 مرتبہ، دعائے انس کو 1 مرتبہ، اور فجر اور مغرب کے بعد آخری 3 کل کو 3 مرتبہ پڑھے، اپنے بھی پڑھے اور جو اپنے گھر والوں کو ہی بتائے۔ نمبر 3 گھر سے نکلنے کی دعا کبھی نہ چھوڑے، ماسک سے زیادہ بڑی جو ماسک محمدی ہے اس کو استعمال کرے۔ گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ، 2 رکعت نماز حاجت کو پڑھے، یہ اپنے اصلی نسخے ہیں۔ اور کیا ہے کہ ان تمام سے زیادہ ہم اپنی نماز کو بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے سب سے پہلے زیادہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب